سیاسی بیانیوں سے لڑی چلتی ہے ورنہ فیصلے ہوں اور بات ختم ہو جائے۔ السلام علیکم، ولاگ کا قاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیل بھرو تحریک کو مجھے بچاؤ تحریک کے طور پر چلایا گیا اور ختم کر کے انتخابات کی تحریک کی کال چلا دی۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بیانیہ عمران خان صاحب کا سامنے آیا۔ امریکی وفد سے ملاقات میں کہتے ہیں میرے قتل کی دوبارہ کوشش ہوگی۔ قتل کا بیانیہ دینے والے عمران خان صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل راستے پر پہلے کھڑا ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے تو جیل بھرو تحریک میں اس کے الٹ ہی کر کے دکھا دیا۔ تو آپ کہاں کے لیڈر ہیں؟ ماضی اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومتی کرسی ہمیشہ ہی کانٹوں کی سیج قرار پائی ہے، مگر ایسے حکمرانوں اور سیاسی رہنماؤں کی بھی کمی نہیں جن کو یا تو قتل کیا گیا ہے یا پھر پھانسی پر چڑھا دیا گیا ہے، جیسا کہ جان ایف کینیڈی، موہن داس کرم چند گاندھی، بھگت سنگھ، اندرا گاندھی، لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر، ابراہیم لنکن، شاہ فیصل، صدام حسین اور کرنل قذافی سمیت کتنے ہی لیڈران ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی۔ پاکستان کی بڑی جماعت کے لیڈر کو یہ بات شاید شوبھا نہیں دیتی کہ وہ یہ کہے کہ میرے قتل کی دوبارہ کوشش ہوگی۔ خیر، واپس آتے ہیں بیانیے پر۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فیصلہ آ گیا ہے پھر بھی فضا بنی ہے، الیکشن نہیں ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی کہا نگران حکومت ہمارے دشمنوں کو بٹھایا گیا ہے۔ خان صاحب، لیڈر بننا اتنا تو آسان نہیں، ویسے بھی دشمن نہیں ہوگا تو آپ جاگیں گے کیسے؟ عدلیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی۔ مسلم لیگ نون کو دیانتدار عدلیہ کبھی پسند نہیں آئی۔ آپ تو رہنے ہی دیں خان صاحب، کیونکہ عدلیہ پسندیدگی کا کھیل نہیں بلکہ قانونی و آئینی تقاضا ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کو ماننا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کوئی چیز غیر قانونی نہ ہو، تو کیا عدالتوں کے بار بار بلانے پر نہ جانا غیر قانونی اقدام نہیں؟ جی ہاں، یہاں بات ہو رہی ہے توشہ خانہ کیس کی۔ توشہ خانہ پر عدالت کا تفصیلی فیصلہ ہے، غور سے سنیے۔ عدالت کہتی ہے عمران خان توشہ خانہ کیس میں متعدد بار بلانے پر بھی غیر حاضر رہے، آخری سماعت کے عدالتی اوقات کے اندر بھی پیش نہ ہوئے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ عدالتی پیشیوں کو اپنی ترجیحات کے مطابق رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ جاری ہونے کے باوجود آپ زمان پارک نامی جیل میں قید ہیں۔ اور یاد رکھیں 7 مارچ کو عدالت نے آپ کو پھر بلاوا دیا ہے، اور اب آپ ہی وہ طریقہ بتا دیں کہ کس طریقے سے آپ کو بلایا جائے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کے جنون کو دیکھ کر مزید کیسز بنائے گئے۔ اب تک 74 کیسز ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا بھر کے سیاستدانوں پر کیسز ہوتے رہے ہیں، ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی ہوتے رہیں گے۔ آپ نے مسلم لیگ نون کے کیسز توشہ خانہ گاڑیاں، فورن فنڈنگ، مے فیئر فلیٹس وغیرہ گنوائے، تو کیسز تو آپ کے بھی ہیں۔ آپ نے تو ہمیں بتایا کہ مجھ پر جھوٹے کیسز بنائے گئے، جبکہ تجزیہ نگاروں کے مطابق میاں صاحب کو جن جھوٹے کیسز میں سزائیں سنائی گئیں ان پر بھی نظر ثانی ہونی چاہیے۔ پاناما کا ڈھنڈورا پیٹا گیا اور اندر سے صرف اقامہ نکلا، مگر سزائیں دی گئیں۔ ایک سزا تو یہ بھی سنائی گئی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے 10,000 درہم نہیں لیے اور اس کا ذکر گوشوارے میں نہیں کیا گیا، لہٰذا آپ کی سزا مستحق ہے۔ ایک کیس میں جج کی آڈیو لیک ہو گئی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سزا کا فیصلہ زبردستی کرایا گیا، اور یوں میاں صاحب پھر کرپشن کا ایک اور کیس ثابت نہیں ہوا، مگر پھر بھی سزا ان کا مقدر بن گئی۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ مجھے تو شکل یاد نہیں اپنے منصف کی، مجھے تو یاد ہے سزائیں جو سنائی گئیں۔ دوسروں پر تنقید کرنا آسان ہے۔ آپ کہتے ہیں لندن میں بیٹھی قیادت کو بلایا جائے۔ آپ بھی تو پاکستان میں رہتے ہوئے زمان پارک میں ہی بیٹھے ہیں، کیا آپ کو بھی وہاں سے نکالا جائے؟ ایک بیانیے میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج ہوا اور میں گھر پر تھا۔ یہی تو بات ہے کہ آپ زمان پارک کی جیل میں ہی قید رہتے ہیں اور پارٹی کارکنان ایک ایسا اقدام سر انجام دیتے ہیں جس پر قانونی اعتبار سے دہشت گردی کی دفعات لگ جاتی ہے۔ اب بیانیہ آتا ہے کہ ایک غیر ملکی ایجنسی کسی پیشی پر عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے اور عمران خان پر اصرار کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالت پیش ہوں۔ تو بابر اعوان صاحب ملزم عدالت میں نہ پیش ہوں تو کہاں پیش ہوں آپ ہی بتا دیں۔ آج کی پریس کانفرنس کے بعد یہ کہنا درست ہوگا کہ زمان پارک کو عدالتی کٹہرا بنا دینا چاہیے، جہاں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے یا کیسے ہوں گے یہ تو بحث ہو ہی رہی ہے، مگر اسی دوران سیاسی بیانات کے بھی ایک وار سی چل رہی ہے۔ سیاسی لیڈران ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانے لگے ہیں۔ ادھر مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف کی لندن واپسی کے حوالے سے متضاد باتیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ تجزیہ نگاروں کے اس بیانیے کو لیڈر کے طور پر میاں صاحب کو غلط ثابت کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون میں اب بھی ایسی قیادت موجود ہے جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ وہ کل بھی ڈٹے ہیں اور آج بھی ڈٹے ہیں۔ تاہم اس روشن پہلو کے باوجود ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ الیکشن قریب ہے یا دور جو بھی صورتحال ہے،
اس میں عوام سے صحیح طور پر روابط قائم کرنا مسلم لیگ کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ سیاستدانوں کے بیانیوں کے ساتھ ساتھ عوام کا بیانیہ بھی بدلتا جا رہا ہے۔ اور تو اور آج ایک بڑی اہم ملاقات بھی متوقع ہے۔ صدر پاکستان عارف الوی صاحب کی ملاقات ہوگی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب سے، اور اگر الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت کرنی ہے تو الیکشن کروانے کے معاملات پر اس ملاقات کا کیا اثر ہوگا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب پارٹی کو اگلا لاہ عمل کیا دیتے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتی ہے تو لازم ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ماننا ہوگا۔ سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں۔ اقرا مغل کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔